بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت میں دجال کون ہے اور یہ کہاں قید ہے؟ دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر فتنے کی طرح اس فتنے سے بھی اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ یہ قرب قیامت کا ایک ایسا خوفناک فتنہ ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا اور آگاہ کیا۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے، جب اس فتنے کا ذکر صحابہ اکرام کی مجالس میں ہو جاتا تو صحابہ اکرام زارو قطار رونے لگ جاتے، کیونکہ فتنہ دجال میں ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا اور لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے دور ہو کر دجال کو اپنا خدا ماننے لگیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے۔ دوستو، آخر دجال کون ہے، یا کہاں قید ہے اور کب رہا ہوگا؟ یہ قیامت کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ اور جب یہ دنیا میں آئے گا تو کس طرح فتنہ فساد پھیلائے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ دوستو، دجال دراصل لفظ دجل سے بنا ہے اور دجل کے معنی فریب کے ہیں۔ دجال کا اصل نام سائف، باپ کا نام عائد اور ماں کا نام قاتحہ عرف قطامہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ دجال ایک چھوٹے قد کا بدصورت انسان ہوگا جو ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہوگا اور اس کے سر کے بال گھنگرانے ہوں گے، رنگ سرخ یا گندم ہوگا اور ناک بڑی اور طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر صاف الفاظ میں کاف فے را لکھا ہوگا۔ اس کو ہر ایمان والا پڑھ لے گا اور ہر منافق اس کو نہ پڑھ سکے گا۔ دجال جب دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے یہ پرہیزگار بن کر رہے گا، لیکن اندر سے یہ کافر اور ظالم ہوگا۔ جب دنیا میں دجال کے پیروکار بہت زیادہ ہو جائیں گے تو اس وقت دجال خدائی کا دعویٰ کر دے گا اور یہ پوری روئے زمین کے اندر ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر گردش کرے گا۔ دجال بے انتہا طاقتور ہوگا۔ یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزی اگائے گا اور آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا، اور اس کے پاس بے شمار خزانے ہوں گے اور دنیا کی تمام نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہیں پی سکے گا۔ یہ دنیا کے اندر 40 دن فتنہ فساد پھیلائے گا۔ دوستو، دجال کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق دجال حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی اس دنیا میں موجود ہے اور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسان کے ملاپ سے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کو اسی دور میں قتل کر دیا گیا اور اس کو ایک خوفناک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق دجال ابن سیاد کو کہا جاتا ہے۔ ابن سیاد وہ شخص تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا اور اس کے اندر دجال جیسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کو دجال سمجھنے لگے اور اس کو دجال کہا جانے لگا۔ دوستو، مسلم شریف کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے پاس رکنے کو کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ میں تم لوگوں کو تمیم داری کا قصہ سناؤں۔ تمیم داری جو کہ پہلے نصرانی تھے، اب وہ میرے پاس آ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک قصہ بیان کیا ہے جس کو سن کر میں خوش ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں، جس سے دجال کے متعلق میرے بیان کی تصدیق ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ
ایک دن وہ ایک بہت بڑی کشتی پر سوار ہوئے۔ ان کے ہمراہ قبیلہ لخب اور قبیلہ جذام کے 30 لوگ بھی موجود تھے۔ یہ سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ یہ طوفان 30 دن تک جاری رہا۔ اسی سفر کے دوران ان کی نظر ایک جزیرے پر پڑی۔ اس جزیرے کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ یہ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے کی طرف چلے گئے۔ جب یہ لوگ جزیرے کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب جانور دیکھا جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ ان لوگوں نے اس جانور سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دجال کا جاسوس ہوں اور اس جزیرے کے اندر ایک بندہ ہے جو تم لوگوں کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس گرجے کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے ایک خطرناک انسان کو دیکھا۔ اس سے پہلے ہم نے ایسا شخص زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا جسم زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم لوگوں کو میرا پتہ چل جائے گا، پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ تو ہم لوگوں نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا۔ اسی طوفان میں ہم کو یہ جزیرہ نظر آیا اور ہم اس جزیرے کی طرف چلے آئے۔ اس کے بعد اس عجیب و غریب شخص نے ہم سے یہ سوال کیا کہ کسان کی کھجور میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ بہت پھل آتا ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ عنقریب پھل نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس شخص نے بحر کبریا کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ اس میں خوب پانی ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ بہت جلد اس کا سارا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے جگر چشمے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں یا نہیں، اور عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ نتیجہ کیا نکلا؟ تو ہم نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے علاقوں میں غالب آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے۔ تو دجال کہنے لگا کہ عرب کے لوگوں کے لیے یہی بات ٹھیک تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتے۔ اس کے بعد دجال ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ اب میں تم لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس خطرناک شخص نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور میں بہت جلد اس قید سے آزاد ہونے والا ہوں۔ دجال نے کہا کہ میں آزاد ہو کر 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا میں تباہی مچاؤں گا اور میں مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا۔ دوستو، اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا مبارک کو منبر پر مارا اور فرمایا کہ یہ وہ مدینہ ہے جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرمانے لگے کہ میں تم لوگوں کو یہی بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال مشرق کے جزیرے میں قید ہے۔ دوستو، حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے دجال کے ساتھ جس جزیرے پر ملاقات کی تھی اس جزیرے کے بارے میں آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تاریخ کے اندر اس جزیرے کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دجال عرب کے اندر سکوترا نامی جزیرے کے اندر قید ہے۔ یہ جزیرہ ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر رہنے والے جانور اور چرند پرند پوری دنیا سے مختلف ہیں۔ کچھ لوگ بحر اوقیانوس کو دجال کا علاقہ سمجھتے ہیں۔ اس جزیرے میں انسانوں کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں اور اس جزیرے میں بہت سارے سمندری طوفان آتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دجال برمودا جزیرہ کے اندر قید ہے۔ برمودا ایک جزیرہ کا نام ہے اور یہ ایک تاکون نما علاقہ ہے۔ اس علاقے میں 300 کے قریب جزیرہ موجود ہیں
یا وہ خطرناک علاقہ ہے جہاں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا اور اس کے ٹرائی اینگل کی رپورٹ آج تک شائع نہیں کی گئی۔ دوستو، دجال کہاں پر قید ہے اس کی حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اور یہ حقیقت تمام انسانوں کے سامنے قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔